دینا تھا جس میں آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی حفاظت ہے، قرآن کی کتابت و حفاظت ہے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پوری جرأت و استقامت سے لے کر چلنے کا جذبہ و ولولہ ہے۔ اگر وہ بھی دنیا کو ساتھ لے کر چلنے، مفاہمت والے ماحول میں چلنے کی عادت ان میں ہوتی، مزاج ہوتا، تو کبھی دین سر بلند نہیں ہو سکتا۔ مولانا ابو نصر ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ اسلام مرغ باد نما کا نام نہیں ہے۔ مرغ باد نما سمجھتے ہیں؟ ایک وہ ایسے کاغذی کا رخ معلوم کرنے کے لیے گھروں پر یا کسی بلند عمارت کی چھت پر بانس کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے، اس کے منہ اور پیچھے سوراخ ہوتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو جس طرف اس کا رخ ہوتا ہے اس مرغ کا، کوئی خاص آواز بھی اس کی نکلتی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ ادھر ہے، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو اسلام مرغ باد نما نہیں ہے بھائی کہ جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف اس کو موڑ دیا جائے۔ یہ اپنا رستہ خود بناتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنا رستہ خود بنایا ہے، اور ہمیں اس رسمی رواجی ماحول سے نکل کر جب تک ہم اپنی ضرورت کے مطابق محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق ماحول میں تبدیلی کے لیے جو اسباب اور جو معاملات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ وقتی طور پر وقت گزاری والا معاملہ تو ہوگا، اس کا ہمیں وہ نفع نہیں ہوگا جو ہمیں ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید ہوگی، اچھی بات ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ یہ واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھو تو ثواب ہوتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو سننے کا بھی ثواب ہے، جس کو سننے کا بھی ثواب ہے۔ واحد کتاب ہے، اچھی بات ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا۔ یہ عمل کرنے کے لیے ہے، صرف برکت کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں ہے، صرف وظائف کے لیے نہیں ہے، اس کی ان تمام برکات کا انکار نہیں، لیکن اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہیں کہ اس کی تم جو ہے نا اس کو تم تعویذ بنا کر اس کو پیتے رہو، گلے میں باندھتے رہو، بازو پر باندھتے رہو، یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ اس کی برکات ضرور ہیں، یہ اس کی منفعتیں ضرور ہیں، لیکن یہ ثانوی درجے کی چیزیں ہیں۔ اولیت کس کو ہے؟ جو مقصد آپ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے خود واضح فرمایا۔ اللہ نے کہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مقاصد ہیں، یہ قرآن کے مقاصد ہیں۔ اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب تک یہ مقصد زندگی نہیں بنا، جب تک اس پر عمل نہیں ہوا، جب تک یہ محنت نہیں ہوئی، لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں گئی، لوگوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ نہیں گیا، قرآن کا نظام تزکیہ نافذ العمل نہیں ہوا، یہ سب کے سب گمراہی کی جہالت میں تھے۔ اپنے دور کے تمام فنون سے وہ واقف ہیں، وہ سفر کے ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، زبان آور بھی ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ کے لیے ہتھیار چاہیے، ہتھیار بنانے کی صنعت ہے جی، یہ فن ہے جو وہ جانتے ہیں، اور ان تمام فنون کے ہوتے ہوئے لکھنے کا فن بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہالت میں ہے، یہ گمراہی میں، اور گمراہی جہالت سے ہی ہوتی ہے۔ یہ جاہل ہیں، لیکن کس سے جاہل ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور وہ علم حقیقی صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف قرآن ہے۔ اور اللہ کی اس کلام کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ادب بھی بتایا ہے، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، خاموش ہو کر سنو، توجہ کرو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم حکم پر عمل کر کے ادب کے تقاضے تو پورے کرو۔ معلوم ہے ہمارے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اس کا انداز کون سا ہے، مقام کون سا ہے، کون سی روایت پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔
یہ صرف قرآن کی محبت میں پڑھنے والے کی آواز سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کا بھی ادب ہے اور تقاضا ہے ادب کا کہ خاموش ہو کر سنا جائے، خاموش ہو کر۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اب تقاضے تو پورے کرنے کے تبھی جب معلوم ہوگا کہ تقاضا کیا ہے، اور تقاضا معلوم کرنے کے لیے ہمیں فزکس کیمسٹری تو نہیں بتائے گی نا کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے۔ یہ الجبرا پڑھ کر، 2 ضرب 2 کے پہاڑے پڑھ کر، ہاں جی، یہ آپ کو پہاڑے پڑھ کر نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کو ترقی کر کے پتہ نہیں چلے گا، یہ دنیاوی منفعتیں، یہ جو آپ کی جدت ہے، ایجادات ہیں، ان سب کے ذریعے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، نبی کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن ہی پڑھنا پڑے گا اور سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، پڑھایا، سمجھایا اور ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ جو پہلے کبھی خود ہدایت کے دائرے سے کوسوں دور تھے، اللہ نے انہیں ایسا اپنے نبی کی محنتوں سے منور کیا کہ وہ 4 دانگ عالم کے لیے نور ہدایت بن گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ جو ہیں، میرے تربیت یافتگان، میرے معیت یافتگان، ان کو میں نے ایسا چمکا دیا ہے کہ ستارے تو ماند پڑ سکتے ہیں، میرے صحابہ کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے۔ سبحان اللہ۔ ان کی چمک دمک میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب بھی، جو بھی، جہاں بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے یاروں کے در پہ آ جائے، سیدھا جنت میں لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ہی ان کا مقام و مرتبہ متعین فرما کے میرے اور آپ کے لیے بہت آسانی فرما دی، بہت آسانی فرما دی۔ اور ہمیں نبی کا ادب اور احترام کرنے کے لیے صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا، صحابہ کا مقام جاننے کے لیے آقا کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں ان کے متعلق، اور نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع جاننے کے لیے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے تقاضے کیسے ادا کیے ہیں پورے کے، انہوں نے اپنی دنیا کی تمام تر محبتیں کیسے قربان کی ہیں، انہوں نے ختم نبوت کا علم اور پھریرا کیسے لہرایا اور بلند کیا ہے، اور کس جذبے اور عزم اور کس قدر استقامت کے ساتھ اس علم کو لے کر یہ وہاں کھڑے رہے ہیں میدان میں، ان کے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ یہ سب کچھ ہمیں صحابہ سے ملے گا، وہاں سے ہمیں ملے گا، اور ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہی ہدایت ہے، تو ہی کامیابی ہے، تو ہی نفع ہے۔ زندگیاں صحابہ کی زندگیوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہی کامیابی ہے، یہی دین کا مقصود و منتہا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم خود اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے خیال میں مہمانان تشریف لا چکے ہیں، تو بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بات یہی مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی تقاضے اور ضرورت کے مطابق اپنے موضوعات کا بھی انتخاب کرنا ہے، پڑھنے کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی، اور اس کے مطابق ہمیں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ہم خود وقت نکالیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، گھروں میں وقت دیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بڑوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، پھر ان کے دینی حل کے لیے علماء سے رجوع کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے تمام مسائل، ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر علاقے کے، ہر رنگ اور نسل کے، ہر زبان بولنے والے آدمی کے مسائل کا واحد حل آپ کی ذات میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک ایسی ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام بلند عطا فرمایا ہو، اس کو تو ہمیں ہر دم یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔